بیٹا جنگ کے میدان میں، ادھر خبر آئی کہ تمہارا بیٹا بھاگ گیا، ہار گیا۔ باپ نے کہا بھاگ گیا ہوگا، ضرور ہار گیا ہوگا، ضرور بھاگ گیا ہوگا۔ ماں نے کہا میرا بیٹا بھاگ ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا۔ خبر آئی کہ پہلی خبر غلط تھی، تمہارا بیٹا میدان جیت کر کے آ رہا ہے، تمہارا بیٹا میدان مار کر کے آ رہا ہے۔ اب باپ نے بیٹے کی ماں سے پوچھا کہ تو نے اتنا یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا میدان ہار نہیں سکتا؟ اس ماں کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی دیندار ماں عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ بچپن میں جب بھی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ دیا بغیر وضو کے نہیں دیا، میں نے جو بیٹے کو دودھ پلایا بغیر وضو کے نہیں پلایا۔ میرا بیٹا میدان تو جیت سکتا ہے، اس کا یقین تھا مجھے، میدان ہار نہیں سکتا۔ دھیان سے سنیے گا، بچہ پڑھ رہا ہے، باپ ادھر بیٹھے ہیں، ماں ادھر بیٹھی ہے، بیچ میں بچہ پڑھائی کر رہا ہے۔ ماں سے کہتا اماں ایک گلاس پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ باپ نے کہا برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، اب میرے خاندان میں علم نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ جو کتاب پڑھے، علم حاصل کرے، اس کو پیاس یاد آ جائے، خاندان سے علم چلا گیا۔ تو ماں نے کہا اتنی جلدی فیصلہ مت کرو، ابھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ میں۔ ماں نے بجائے پانی دینے کے گلاس میں تیل پلا دیا، اور پڑھنے کے درمیان میں بیٹے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پانی پی رہا ہوں یا تیل پی رہا ہوں۔ باپ نے کہا الحمدللہ، اب میرے خاندان میں علم باقی ہے، ختم نہیں ہوا۔ آخری بات کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرتا ہوں سب کو ایسا ہونہار بیٹا اللہ عطا فرمائے۔ بیٹا بدصورت ہے، اتنا کالا ہے کہ کوئلہ بھی اس سے کم کالا ہے۔ ماں اس کو 72 مرتبہ صابن لگا رہی ہے، کسی طرح یہ اجلا ہو جائے، کسی جنم میں اجلا ہونے والا نہیں ہے۔ صابن کالا ہو جائے گا لیکن وہ اجلا نہیں ہوگا۔ لیکن وہی کالا بیٹا ماں کو چاند کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ تو ماں نے پرائیویٹ میں اپنے بیٹے کو بٹھایا، بلایا، کہا بیٹا تو اتنا کالا ہے کہ کوئی بھی تم کو ایک گلاس پانی نہیں دے گا، اتنا کالا ہے کہ کوئی بھی تم کو بیٹی نہیں دے گا۔ بیٹا ایک کام کر، لوگ تم کو سر پر بٹھائیں گے، ہتھیلی پر رکھیں گے، تمہارا جوتا اٹھائیں گے۔ تو کہا اماں کیا کام کرنا ہوگا؟ کہا تم علم حاصل کرو، سب سے زیادہ علم حاصل کرو، سارے بچوں کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ۔ کالا ہوا تو کیا ہوا، صورت نہیں ہے سیرت تو ہے، تم کو لوگ ترقی پر اٹھائیں گے۔ اس بیٹے نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ وہ مکہ کا قاضی ہو گیا، لوگ ترقی پر اٹھانے لگے، جوتیاں اٹھانے لگے۔ اللہ علم کی برکت سے ذلت کو عزت میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ فاقہ کیجئے، اوقات کو داؤ پہ لگائیے، بھوکے رہیے، خود جاہل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے۔ کھانا کھلا رہے ہیں بچہ بھول جائے گا، اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بچہ بھول جائے گا۔ آپ نے بچے کو پڑھا لکھا دیا، وہ زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ کھانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے لکھانے میں پیچھے رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر 2-4-5 آدمی بائی پاس جا رہے ہیں۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری ہی دشمن نہ ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام سے پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ جلسہ نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے باقی رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پیغام کو عورتوں پر مکمل کر کے ہم لوگ اٹھیں گے، دعا کر کے جلسے کو مکمل کرائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر کے اوپر پیر کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے، آپ لوگ بالکل بیدار ہو چکے ہیں اور آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔
جب بھی آپ کا امتحان لیا جاتا ہے آپ بالکل ڈس بریک مار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پورا دماغ سے بھی آپ سن رہے ہیں، دل سے بھی سن رہے ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ کلاس میں ماسٹر صاحب بورڈ میں لکھا رہے ہیں، دیکھو ماں کے بارے میں پڑھا رہا ہوں، آج کا ٹاسک ماں کے بارے میں ہوگا، آج کی کلاس ٹاسک ماں کے بارے میں ہوگی، دھیان سے سنو۔ ماں سے بڑھ کر کے کوئی اور ذات نہیں ہوتی، ماں سے بڑھ کر کے کوئی اور مقدس رشتہ نہیں ہوتا۔ سارے بچے سن رہے تھے، ایک بچہ پیپر پڑھ رہا ہے، استاد کی بات کو سن نہیں رہا ہے۔